السلام علیکم۔ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن شائع ہوتا ہے ایک نور قرآن اخبار مشرق میں۔ یہ قسط جو ہے 27ویں قسط ہے اور اس کے خالق ہیں ڈاکٹر مولانا صبا اسماعیل ندوی علی گڑھ۔ عنوان ہے اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو پیش خدمت ہے نور قرآن، اللہ کی مدد قریب ہے، ڈاکٹر مولانا صبا اسماعیل ندوی علی گڑھ۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ 211 خوشنما بنا دی گئی ہے دنیا کی زندگی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ 212 لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے حق کے معاملے میں ہدایت دی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ 213 کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے والوں پر آئے تھے۔ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ اس طرح ہلا ڈالے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ 214 وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ خیر کا جو بھی کام تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ 215 تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 216 سورہ بقرہ، رکوع 26 آیت 211 سے 216، پارہ 2۔ یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، مگر اس کا حسن منکرین خدا کو ایسا مسحور کرتا ہے کہ پھر وہ اس کے جال سے کبھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ اللہ مہربان ہے اور وہ لگاتار انسانوں پر مہربانیوں کی بارش برساتا رہتا ہے، مگر جو لوگ خدا کے احسانات کا بدلہ نافرمانی و ناشکری سے دیتے ہیں
سے پھر ان کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں ان کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی بس ایک امتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان جس قدر خدا کی فرما برداری کرے گا اس قدر اس کی آخرت کی زندگی بہتر ہوگی۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور پیغمبران تعلیمات سے رشتہ نہیں رکھتے وہ اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ آدم کی اولادیں ابتدا میں ایک ہی امت تھی، دھیرے دھیرے اختلافات اور تفریقات پیدا ہوتی چلی گئیں۔ بار بار نبی آتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے، مگر انسانوں کا ایک بڑا طبقہ باہمی عداوت اور حسد و رقابت کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہا۔ یہ دنیا ابتلاء آزمائش سے بھری ہوئی ہے اور اس کا سامنا مختلف صورتوں میں سب کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ نبیوں کے ساتھ رہنے والے نیک انسانوں کو بھی اللہ نے آزمایا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت کے حقدار سے فرما بردار و پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ کے نیک بندوں کو شدید ترین آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا، مگر سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب رہتی ہے اور وہ مناسب وقت پر اپنے بندوں کی مدد کرتا اور ان کو راحت نصیب فرماتا ہے۔ یہاں اس رکوع میں نفاق اور قتال کے متعلق سے بھی ہدایت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ بعض دفعہ تم کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے مگر وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور کبھی کوئی چیز بہت بری محسوس ہوتی ہے مگر اسی میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر چیز کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں نور قرآن جو اخبار مشرق میں جمعہ کے دن شائع ہوتا ہے، آج 16 تاریخ فروری ہے، آج جمعہ کا دن ہے اور آج یہ شائع ہوا ہے۔ یہ 27ویں قسط ہے اور اس کے خالق ہیں ڈاکٹر مولانا صبا اسماعیل ندوی علی گڑھ۔ اللہ کی مدد قریب ہے، تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ میری طبیعت ناساز رہتی ہے، آپ لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں آپ کے لیے جو یہ سلسلہ ہے اسے قائم رکھ سکوں۔ تو دوستو ساتھ ہی ساتھ صبا اسماعیل صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ وہ اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں اور اللہ کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں، اور یقیناً ایک بہت بڑا کام جو ہے اخبار مشرق کے ذریعہ ہو رہا ہے اور لوگوں تک باتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو اجازت دیجیے ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے کسی اور مضمون کے ساتھ۔